خالی ہے کچھ، آپ کرسیوں کو پر کر لیں اور حضرت والا کی باتوں کو بغور سماعت فرمائیں اور اس پہ عمل کی کوشش کریں، انشاءاللہ بڑا ہی اجر و عظیم اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه الهدى يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، معزز حاضرین، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس جلسہ سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ کانفرنس میں ہماری آمد باعث ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر سب کو عطا فرمائے گا۔ پروگرام کی جو رفتار ہے وہ آپ حضرات کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ پروگرام کو جلد سے جلد آگے بڑھانے، آگے پہنچانے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی فکر ہے، کیونکہ وقت کم ہے اور حالات کیسے ہیں یہ ہم سبوں کو پتہ ہے۔ انہی حالات میں آج ہمارا یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، جو بہت ہی خوش آئند ہے اور باعث عز و شرف ہے۔ جس طرح 2020 کا میچ ہوتا ہے کرکٹ کا، اس میں وقت نہیں ہوتا، بہت کم وقت ہوتا ہے۔ نذیر صاحب، جناب نذیر راہی صاحب اسٹیج پر آئے اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی نعت ہم اور آپ کی سماعتوں کے حوالے انہوں نے فرمائی، کیونکہ یہ ان کا ہوم گراؤنڈ تھا۔ بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ انہوں نے نعت پڑھی اور ہم لوگ محظوظ بھی ہوئے۔ لہذا ہماری بات بھی انشاءاللہ مختصر ہوگی اور آپ حضرات
جس دل جمعی کا ثبوت دے رہے ہیں، یہ اس جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ راستہ چھوڑ کے رکھا رہا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا دین ہر حال میں فائز المرام ہو کر رہے گا۔ دیگر ادیان سے اگر دین اسلام کا موازنہ کیا جائے، کمپیئر کیا جائے، اس کو جوڑ کر دیکھا جائے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جو دین اسلام ہے اور جو مذہب اسلام ہے وہ دنیا میں اور کوئی دین ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے جوڑ کا، اسلام کے برابر کا، اسلام کے مثل کا دنیا میں اور کوئی دین ہے ہی نہیں۔ ہم اور آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا، مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، روزہ نماز کی توفیق دی، عبادت کی توفیق دی، نیکی کی توفیق دی، پرہیزگاری کی توفیق دی، تلاوت قرآن کی توفیق دی، صدقات و خیرات کی توفیق دی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین سے زیادہ جڑنے کی کوشش کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، رسول کے فرمان کو سمجھنے کی کوشش کریں، شریعت کو سمجھنے کی کوشش کریں، نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو عبادتوں کا خوگر بنائیں اور اس بات کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں عطا فرمایا۔ آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں اور ہم اس کے اہل ہیں۔ کل جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی تو ہمارے نامہ اعمال بھی بند ہو جائیں گے۔ پھر ہم کیا لے کر جائیں گے؟ کیا ہم نے کبھی اس بات کی فکر کی؟ کیا ہم نے کبھی اس بات کو سمجھا؟ کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا، فکر کی؟ اگر اب تک نہیں کیا تو اب فکر کرنے کی ضرورت ہے، اب سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، اب اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، حضور اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے تھے، آپ کی ایک ایک بات پر قربان ہونے کو اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ حضور جس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے، جس طرح سے روزہ رکھا کرتے تھے، جس طرح سے عبادتوں میں مستغرق رہا کرتے تھے، حضرات صحابہ کرام بھی اسی طرح سے نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، عبادت کرنے کی فکر میں رہتے تھے، اور اسی طرح سے عبادتوں کا معاملہ ہوتا تھا ان کا، ریاضتوں کا معاملہ ہوتا تھا ان کا، تلاوتوں کا معاملہ ہوتا تھا ان کا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جیسے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اعمال، اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سیرت النبی، حضور کی سیرت، حضور کا طریقہ، حضور کا اسوہ، حضور کی گھریلو زندگی،
हुजूर का चलना फिरना, हुजूर का उठना बैठना, हुजूर का खाना पीना, ये सब सीरत कहलाता है। इसको सीरत कहा जाता है, इसको तरीका कहा जाता है। आज हम मुसलमान तो बन गए और बहुत फख्र से कहते भी हैं कि हम मुसलमान हैं, बहुत फख्र से कहते हैं हम मुसलमान, हमारा दादा मुसलमान, हमारा परदादा मुसलमान, लकड़दादा मुसलमान, पकड़दादा मुसलमान। हम अपना पूरा शजरा गिनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब हम आमाल की तरफ झांकते हैं और आमाल को देखते हैं तो पता चलता है कि हुजूर की सीरत और हुजूर का तरीका और हुजूर की सुन्नत हमारी जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं है। हुजूर की सुन्नत हमारी जिंदगी में कैसे आएगी? हुजूर का तरीका हमारी जिंदगी में कैसे आएगा? सिर्फ जलसा करने से, सिर्फ पंडाल बनाने से, सिर्फ लोगों को जमा करने से, सिर्फ बयानात मुकर्रिरीन की करवाने से, इस तरह से नहीं आएगा। अमल करना होगा, अमल करना होगा, तैयारी करनी होगी, कमर कसना होगा, तब जाकर हम एक सच्चे और पक्के मुसलमान कहलाने में मुस्तहिक हो सकेंगे। तब जाकर हम एक अच्छे मुसलमान होने की कोशिश कर सकेंगे और तब हम खुदा की नजर में भी सुरखरू होंगे और मुस्तफा की नजर में भी सुरखरू होंगे। कोई काम ऐसा नहीं है जो इंसान के बस से बाहर हो, ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में। आदमी जो चाहे कर सकता है, अल्लाह ने उसको दुनिया में इख्तियार देके भेजा। अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, हमने इंसानों को दोनों इख्तियारात देकर भेजा। चाहे तो वो फिस्को फुजूर अपनाए और चाहे तो वो तकवा वाली जिंदगी अपनाए, परहेजगारी वाली जिंदगी अपनाए, इबादत गुजारी वाली जिंदगी अपनाए। ये अल्लाह ताला ने इंसानों में ये चीजें वदियत करके भेजी है। इंसानों में ये सिस्टम डालकर भेजा है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सरकार दो आलम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी इसी काम के लिए वक्फ कर दी थी। दीन को फैलाने के लिए, दीन की इरशाद के लिए, दीन की तरवीज और तरक्की के लिए, दीन को आम करने के लिए। आपको कितने सदमात उठाने पड़े, कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी, कितने दुख सहने पड़े, कितनी तकलीफें उठानी पड़ी। क्या हमें और आपको इस बात का अंदाजा है? क्या हम इस बात को सोच सकते हैं कि ये दीन हमें कैसे मिला, ये कुरान हमें कैसे मिला, रसूल का फरमान हमें कैसे मिला? इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े, बहुत सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ी। सरकारे मदीना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से गुजरते थे, रास्ते में आपके कांटे बिछाए जाते थे। ये आपको पता है कि नहीं पता? आप नमाज पढ़ रहे होते तो आपकी गर्दन मुबारक पर ऊंट की ओझड़ियां लाकर डाल दी जाती थी। आप राह चलते, कहीं से गुजरते तो आपके ऊपर
کوڑا پھینکا جاتا تھا. آپ اس قدر ستائے گئے, اتنی تکلیفیں آپ نے جھیلی, کس کے لیے؟ امت کے لیے, ہمارے لیے, آپ کے لیے, آنے والے مسلمانوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے, اللہ والوں کے لیے, قرآن والوں کے لیے. کتنی مصیبتیں اٹھانی پڑی. سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مگر ہم کیا کر رہے ہیں ان کے لیے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سے تو صحیح سے نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی, صحیح سے ہم نماز کے پابند بھی نہیں ہیں. سامنے گھر کے مسجد ہوتی ہے لیکن ہم مسجدوں میں نہیں جاتے. اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کو تیار نہیں ہوتے. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم رسول کی محبت کا دم اسی طرح سے بھریں گے؟ کیا ہم اپنے رسول کو اسی طرح سے خوش کریں گے؟ زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا, عمل کرنا پڑتا ہے, عمل کرنا پڑتا ہے. اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. آج عمل کا موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم عمل پیرا ہو جائیں, شریعت پر جم جائیں, سنت پر جم جائیں, قرآن پر جم جائیں, اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے ارشادات پر جم جائیں اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں, تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی ہماری ہوگی اور آخرت بھی ہماری ہوگی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, بھائی بچوں کو ذرا سا پیچھے کروا دیجیے. عزیزان ملت اسلامیہ, دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے, دین کو سمجھانے کی ضرورت ہے, دین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. صرف داڑھی رکھ لینے سے آدمی خدا کا برگزیدہ نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے, داڑھی رکھنا سنت ہے, اچھی بات ہے, لیکن عمل بھی ہونا چاہیے, تقویٰ بھی ہونا چاہیے, پرہیزگاری بھی ہونی چاہیے, عبادت گزاری بھی ہونی چاہیے. اگر یہ چیزیں ہوں گی تب جا کر ہم صحیح مسلمان کہلانے کے مستحق ہوں گے. کملی والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمارے اوپر جو احسان ہے اور جو انعام ہے, وہ ہم اس احسان کا اور انعام کا کبھی بھی حق ادا نہیں کر سکتے. اس لیے میں نے شروع میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا, لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ نے پہاڑ بنایا, احسان نہیں جتایا. اللہ نے چاند بنایا, احسان نہیں جتایا. اللہ نے سورج بنایا, احسان نہیں جتایا. اللہ نے کائنات بنائی, احسان نہیں جتایا. اللہ نے یہ دھرتی بنائی, احسان نہیں جتایا. اللہ نے انسان بنایا, احسان نہیں جتایا. اللہ نے تمام مخلوقات بنایا, احسان نہیں جتایا. لیکن جب باری آئی کملی والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, تو اللہ نے احسان جتایا اور فرمایا, لقد من اللہ علی المؤمنین. البتہ تحقیق, در حقیقت اللہ تعالی نے احسان فرمایا ہے مومنوں پر, احسان فرمایا مسلمانوں پر, احسان فرمایا قرآن والوں پر, احسان فرمایا ہے اللہ کے نام لیواؤں پر کہ ان کے درمیان انہی کے جنس میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا.
ایک رسول کو بھیجا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی کے جنس میں سے، انسانوں میں سے، آدمیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا، پیغمبر بھیجا، نبی بھیجا. کاہے کے لیے؟ دنیا والوں کو رشد و ہدایت کا پیغام دینے کے لیے، دنیا والوں کو اخلاق کا پیغام دینے کے لیے، دنیا والوں کو اعلیٰ کردار کا پیغام دینے کے لیے، دنیا والوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، دنیا والوں کو اللہ سے ملانے کے لیے، دنیا والوں کو اس دنیا میں کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح سے جینا ہے، کس طرح سے بود و باش کرنا ہے، کس طرح سے معاملات کرنا ہے، یہ تمام چیزیں سکھانے کے واسطے اللہ نے اپنے پیغمبر کملی والے آقا مدنی مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا. مگر آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ صرف نام لے رہے ہیں، رسول کا نام لے رہے ہیں اور اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں. رسول کا کام کوئی نہیں کر رہا ہے، رسول کی بات ہو رہی ہے لیکن رسول کی بات پر عمل کوئی نہیں کر رہا ہے. کون کرے گا؟ اگر مسلمان رسول کی سنت پر نہیں چلے گا، مسلمان شریعت پر نہیں چلے گا، مسلمان قرآن پر نہیں چلے گا، مسلمان فرمان مصطفیٰ پر عمل نہیں کرے گا، تو دنیا کی اور قوم ایسی ہے جو اسلام پر عمل کرے، قرآن پر عمل کرے، شریعت پر عمل کرے اور شریعت کو اپنائے اور شریعت پر چلے. یہ دنیا میں اور کون ایسی قوم ہے اور کون سا ایسا مذہب ہے جو مسلمانوں کے مذہب کو اپنائے، جو مسلمانوں کے مذہب پر چلے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اور آپ کو چنا ہے. اس کام کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں. اگر ہم لوگ اس کام کو نہیں کریں گے تو پھر ہم سے مواخذہ ہوگا، پھر ہم سے سوال ہوگا، پھر ہم جواب نہیں دے سکیں گے. میں نے شروع میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہی ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی. جو تلاوت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی، لوگوں کو سکھائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے، اللہ کے کلام سے لوگوں کو واقف کرائیں گے اور دین پھیلائیں گے، شریعت پھیلائیں گے، قرآن کی تعلیمات کو عام کریں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے بھی دکھایا. مگر آج جب ہماری ذمہ داری آئی، آج جب ہمارا وقت آیا، آج جب ہمیں موقع ملا، تو ہم نے کیا کیا؟ صرف رسول کا نام لے کر ہم نے جھنڈیاں اٹھائیں اور جھنڈیاں لگائیں، کمکمے لگائے اور رسول کا نام لیتے ہوئے اپنے آپ کو رسول سے محبت کرنے والا جتایا، رسول پر مر مٹنے والا بتایا. مگر حقیقت میں جھانک کے دیکھا گیا تو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا. اس لیے رسول کا اگر نام آپ لیتے ہیں تو رسول کا کام آپ کو کرنا ہوگا، سنت پر چلنا ہوگا، شریعت پر چلنا ہوگا، قرآن سے محبت کرنا ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی، تلاوت کرنی ہوگی، دین سیکھنا ہوگا. اگر قرآن آپ کو نہیں آتا تو کسی سے قرآن سیکھنی ہوگی، آپ کو قرآن کی تلاوت سیکھنی ہوگی، آپ کو قرآن پڑھنا سیکھنا ہوگا. اگر نماز نہیں آتی تو نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کو سیکھنا ہوگا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر احسان فرمایا، مسلمانوں پر احسان فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہمیں کملی والے آقا مدنی مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
امت میں پیدا فرمایا. یہ کم بڑی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بشرطے کہ ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن سے محبت عطا فرمائے، شریعت سے محبت عطا فرمائے، حضور کے طریقے سے محبت عطا فرمائے، دین سے محبت عطا فرمائے، اور دین پر ہم سبوں کو اللہ تبارک و تعالی چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بس انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.